باتوں کے ساتھ یہ صحیح سوال پر میری زندگی کا عادت بن جائے دنیا سے جانا ضرور ہے. میں اپنی گفتگو کے آخری جانا دنیا سے ضرور ہے. ہر انسان کی آرزو ہے کہ اسے شہادت کی موت نصیب ہو. علی جیسا امام پیغمبر کے پاس جا کر ہر جنگ کے بعد یہی سوال کرتے تھے یا رسول اللہ میری شہادت کا وقت نہیں آیا. اتنی بڑی بڑی موت پیغمبر نے اس طرح نہیں آتی ابھی اسلام کو آتی. میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں. ایک لفظ کر دیتا ہوں. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ روز قیامت تیسری تمنا اسے لواء الحمد کا سایہ نصیب. آپ میں سے کوئی طالبہ ہو کسی کے قریب بیٹھ کے کوئی بندہ میرے سامنے اٹھ کر ہمت کرے کہے کہ مجھے سعادت مند زندگی نہیں چاہیے, میری موت کو شہادت کا رتبہ بھی نہ ملے تو کوئی حال کی نہیں ہے, اور روز قیامت اگر لواء الحمد کے سائے سے بھی محروم رہ جاؤ کیا ہے. ہمت کرنے والے سے کہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. سرکار سید الانبیاء نے فرمایا چھوٹے بچوں عزیزوں جوانوں نوجوانوں سب میرا بیٹا بات ذرا سن. سرکار سید الانبیاء نے نسخہ ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی سعادت مندوں والی ہو جائے, اگر تم چاہتے ہو تمہاری موت کو شہادت مل جائے, اگر تم چاہتے ہو تمہیں لواء الحمد کا سایہ نصیب ہو جائے, سرکار نے فرمایا ان اردتم عیش الشہداء و موت الشہداء والذل یوم الغرور والہدی بعد الضلال فادرسوا القرآن فإنه كلام الرحمن وحفظ من الشیطان ورجحانا في الميزان. سید الانبیاء ہے پھر یہ میری 5 منٹ برقی ہوتی ہے. سرکار نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی سعادت مندوں والی ہو جائے, اگر تم چاہتے ہو تمہاری موت شہادت والی ہو جائے, اگر روز قیامت لواء الحمد کا سایہ چاہتے ہو, سرکار نے فرمایا فدرسوا القرآن, قرآن کھولو, قرآن کو پڑھتے جاؤ, قرآن سے درس لیتے جاؤ. بیٹا سننا ذرا, جوانوں بزرگوں سننا, فدرسوا القرآن, قرآن سے درس لیتے جاؤ. توجہ, فدرسوا القرآن. کیوں؟ کیونکہ بچہ قرآن سے درس لے گا تو ماں باپ کا فرما بردار بنے گا, بچہ قرآن سے درس لے گا تو خوش اخلاق بن جائے گا, بچہ قرآن سے درس لے گا تو نمازی بن جائے گا, بچہ قرآن سے درس لے گا تو زکات دینے والا بن جائے گا, بچہ قرآن سے درس لے گا بزرگوں کا احترام کرنے والا بن جائے گا. فدرسوا القرآن, قرآن سے درس لو. سمجھ آ گئی بات کی؟ توجہ, سرکار نے فرمایا نسخہ یہ ہے کہ قرآن سے سبق لیتے جاؤ, زندگی سعادت مندوں والی ہو جائے گی, موت شہیدوں والی ہو جائے گی. اور فرمائیے گا اور روز قیامت تمہیں لواء الحمد کا سایہ نصیب ہو جائے گا. سرکار نے پھر 3 جملے ارشاد فرمایا قرآن معمولی بات نہیں ہے, فإنہ کلام الرحمن, قرآن رحمان کا کلام ہے, وحفظ من الشیطان, شیطان کی دھوکے بازیوں سے قرآن بچانے والا ہے. چلو بزرگ تو بزرگ ہے نا, آج کا جوان کہتا ہے قرآن سے نجات نہیں ملتی ہے, یہ شیطان دھوکہ دیتا ہے, یہ شیطان بہکا دیتا ہے. کوشش تو کرتا ہوں ایک اچھا جوان بن جاؤں, ایک آل محمد پسند جوان بن جاؤں, چاہتا تو بھی ہے کہ علی والا بن جاؤں, حسین حسین کرنے والا بن جاؤں, چاہتا تو ہے کہ زین العابدین کا شیعہ بن جاؤں, لیکن قبلہ کیا کرے, شیطان دھوکہ دیتا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا فدرسوا القرآن, قرآن سے درس لو. جب تم قرآن سے درس لو گے یہ تمہیں شیطان کی دھوکے بازیوں سے بچا لے گا. توجہ, حفظ من الشیطان ورجحانا فی المیزان. اور جب تم روز قیامت جاؤ گے تمہارے اعمال تیرے جائیں گے, تمہارے نام عمل میں, تمہارے ترازو عمل میں سرکار نے فرمایا سب سے وزنی عمل قرآن ہوگا. نعرہ حیدری.
فإنه كلام الرحمن. یہ قرآن رحمان کا کلام ہے. لوگ اور حدیث سن لو، خدا کی قسم قیمتی حدیث ہے. اس سرکار سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے ستارے زمین والوں کے لیے چمکتے ہیں. ماشاء یا علی ہمارے یہ قرآن ہے جو تمہیں ہدایت کرتا ہے. یہاں تک سرکار نے فرمایا اللہ رب العزت نے جنت کے درجات بہشت کے درجات قرآن کی آیات کی تعداد کے بیان جب میں آپ آگے زبان کر جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات کو عبور